ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں عمر حیات خان سے۔ عمر، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ صرف 9% شیئرز رکھنے والے گروپ کو ہی انتظامی معاملات دیے گئے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اور گروپ نہیں جو اس انتظامی امور کو بہتر طور پہ چلا سکے؟ جی بالکل، میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ سیج سرمایہ کاری گروپ جو کہ 36% شیئر ہولڈر ہے کراچی الیکٹرک میں، اس کو باقاعدہ طور پر یقینی طور پر اس کو روکا جا رہا ہے انتظامی امور چلانے سے، اور ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے، خاص طور پہ انرجی سیکٹر میں دیکھا جائے تو مختلف انرجی کے پروجیکٹس ان کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک خاص، میں وہی بات کروں گا کہ بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو پھر اس حوالے سے حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، اپنے ملک کے عوام کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، یا پھر ہم نے کسی بیرونی سرمایہ کار کا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری ملک میں آنی چاہیے، نو ڈاؤٹ، لیکن اگر الجمی گروپ جو ہے وہ میجورٹی شیئرز الجمی گروپ کے پاس ہوں تو ان کو انتظام چلانا چاہیے، لیکن نہ تو ان کے پاس میجورٹی شیئرز ہیں، اور پھر وہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکے کہ جو ہم بیان کر سکیں کہ اتنے عرصے تک کراچی کے عوام کو جو ہے وہ بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری رہی، یا انہوں نے کوئی پاور جنریشن میں کوئی کام کیا، جو انہوں نے پرومسز کیے تھے، جو ڈیل جس وقت ہوئی تھی 2005 میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ذرائع سے جو ہے وہ بجلی پیدا کریں گے اور کراچی کے عوام کو دیں گے، تو یہ یقینی طور پر اس میں وہ ناکام رہے ہیں۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایس ای سی پی نے ان سے تفصیلات طلب کی شیئر ہولڈرز کی تو وہ بھی دینے سے عمر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔